بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی روایات کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، اس لیے آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حکیم الامت، مفکر اسلام، عظیم رہنما اور ایک عظیم عاشق رسول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری شاعری میں اسلام نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ضرب کلیم میں فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے شخص جس کو تو موسم بہار سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے خزاں کا موسم ہو، کیونکہ غم اور خوشی، پستی اور بلندی اور خزاں کا تعلق انسان کی اندرونی کیفیات پر مبنی ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک پریشان شخص کو بھی موسم بہار خزاں کی مانند لگے گا، اور ایک خوشنما انسان کو موسم خزاں بھی بہار کی مانند لگے گا۔ دوسرے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہے سلسلہ احوال کا ہر لحظ دگرگو، ہے سلسلہ احوال کا ہر لحظ دگرگو، اے سالک راہ فکر نہ کر سود و ضیاء کا۔ ناظرین، سود و ضیاء کہتے ہیں نفع اور نقصان کو۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے زندگی کی راہ پر چلنے والے مسافر، چونکہ ہر شخص کو اپنے حالات اور کیفیات کے بدلنے پر بیرونی دنیا کے حالات بھی بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے اے انسان، تو نفع اور نقصان کی فکر کیے بغیر اپنے نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہ، اور تو اس بات کو پیش نظر رکھ کہ زندگی میں پریشانیاں آتی جاتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے تیرے ایک لمحے کی مشکل دوسرے ہی لمحے آسان ہو جائے۔ ناظرین، تیسرے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، شاید کہ زمین ہے یہ کسی اور جہاں کی، تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں کا۔ ناظرین، اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالات کے الٹ جانے کی صورت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس آسمان کو تو اپنی زمین کا آسمان سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور جہاں کی زمین ہو اور اس کا کوئی اور آسمان ہو، کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اس لیے اے مسافر، تو چلتا رہ، ہمت نہ ہار، حالات کے عدل بدل کی فکر نہ کر، صرف چلتا رہ۔ اسی طرح مسلسل چلنے سے تو ایسی منزلیں طے کرے گا جو تیرے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین، مسلمانوں کو درس دینے کا اقبال نے یہ نہایت ہی عمدہ اور سچا طریقہ اپنایا۔